أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. میرے محترم دینی بھائیوں، اس سے پچھلے درس میں تجارت میں برکت کے اسباب سے متعلق ایک عنوان کے تحت کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھی۔ جو آیت میں نے آج پڑھی ہے، یہ آیت ہم سب کو یاد ہے، بلکہ ایک چھوٹا بچہ بھی نماز میں اور نماز کے علاوہ اس آیت کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، جانتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں ہماری زندگی کا مقصد اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو بتایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی ایک مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں جنات اور انسان اپنی زندگی میں معبود کا مقام صرف اللہ کو دیں۔ بتوں کی عبادت، پیڑ پودے، ستارے، شیطان، سماج، ماں باپ، اپنی صلاحیت، کسی بھی چیز کو مقام اپنی زندگی میں نہ دیں جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ ایک معبود اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن اس عبادت کے لیے انسان کو دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا میں رہنے کے اعتبار سے انسان کی ضرورتیں ہیں، کھانا، پینا، لباس، گھر، بیماری کے لیے دوائی، اور بہت ساری ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور اللہ ہی نے ایسا نظام بنایا ہے کہ دنیا میں انسان رہے گا اور یہاں اس کی ضرورتیں ہوں گی، اس کو ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنا پڑے گا اور ان کو طلب کرنا پڑے گا۔ انسان کے لیے کوشش کے لیے صلاحیتیں اس کو دی گئی ہیں، اس کو اللہ نے آنکھ دی، اس کو کان دیے، اس کو دل دیا، اس کو زبان دی، اس کو ہاتھ دیے، اس کو پاؤں دیے، تاکہ وہ اپنے مقصود کی طرف چلے، اپنے مقصود کو حاصل کرے۔ وہ راستہ تلاش کرنے کے لیے آنکھوں سے دیکھ کر چلے، کانوں سے سنے، اپنی طلب کے لیے زبان استعمال کرے،
اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے غور و فکر کرے دل، ساری صلاحیتیں کوشش کرنے کے لیے انسان کو اللہ نے دی ہیں، لیکن ان ساری صلاحیتوں کے بعد بھی انسان کو زندگی میں محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ یہی ضرورت پیش آتی ہے دعا کی، چاہے معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی مدد اس کو نہ ملے۔ بہت صلاحیت مند ہے، زیرو، کچھ نہیں۔ اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر ساری صلاحیتیں بیکار ہیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر ایک گھونٹ آدمی نہیں پی سکتا ہے۔ تو یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں کوشش کے لیے، لیکن ان صلاحیتوں کے بعد دو قسم کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنی صلاحیتوں پر جاتی ہے، میری تجارت، میری دکان، میرا سارا کچھ، میری صلاحیتیں، میرا پیسہ، میری گاڑی، میرے لوگ۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نگاہ اپنی صلاحیتوں پر ہوتی ہے، اللہ سے ہٹ جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نگاہ کو اللہ کی طرف رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ سے مدد لیتے ہوئے اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیا ہوا اللہ کا ہے، تو اللہ نے دیا ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے جو بھی حاصل کرنا ہے اس کے لیے۔ لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب تک ہماری مدد نہیں کرے گا ہم ان ساری صلاحیتوں کے بعد بھی ناکام ہیں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان ہے کہ ایک انسان کے پاس سب ہو لیکن پھر بھی وہ اس بات سے ڈرتا ہو کہ سب جب تک کہ رب میرے ساتھ نہیں ہے یہ سب مجھ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے آئے، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو صراط مستقیم پر چلا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ کوئی آدمی لوگ اس میں کیا ہے، دین سیکھا، سمجھا، عمل کیا، اور کیا ہے، یہ تو میری صلاحیت ہوئی، یہ میری کوشش ہوئی۔ اگر میری اپنی نگاہ میری اپنی ذات پر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو میں بھول جاؤں، گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ ایمان ہے، صلاحیت نہیں، علم نہیں، بلکہ اللہ سے توفیق لینا۔ تو چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، ایک مومن اور غیر مومن میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ غیر مومن وہ سمجھتا میرے پاس یہ آ گیا تو میرا کام ہو جائے گا۔ مومن یہ کہتا ہے کہ سب آنے کے بعد بھی اگر رب نہیں ہو تو سب فیل ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے اس میں خیر آنا چاہیے۔ اب سمجھیے، تجارت میری بہت بڑی ہے لیکن اس میں اللہ تعالی کی طرف سے اگر برکت نہیں آئے گی تو کتنا بھی زیادہ میرے پاس ہو کافی نہیں ہوگا۔ کتنا بھی میرے سامنے کھانا ہو، اگر اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہ ہو میری بھوک نہیں مٹے گی، میرے لیے نفع وہ نہیں بنے گا۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے برکت ہو تو ایک پیالہ بھی اگر ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی اگر ہے، اس سے پوری جماعت پوری قوم کھائے گی۔ اس کو بولتے ہیں برکت۔ کم کا زیادہ کے لیے کافی ہونا، کافی ہو جانا۔ تو مومن سب کچھ جمع کرتا ہے لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ اس میں میرا نفع، میرے لیے خیر اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اس سے واقعی فائدہ میں تب اٹھا پاؤں گا
جب اللہ اس کو میرے لیے مفید کرے گا. کہ وہ دوائی کھا رہا ہے لیکن اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دوائی اگرچہ دوائی شفا کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن اللہ ہی ہے جو شفا دیتا ہے. لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. حدیث میں کیا ہے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے؟ کیا دعا ہے؟ اذهب البأس رب الناس اشف وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اذهب البأس تکلیف کو دور کر دے، رب الناس اے لوگوں کے رب، اشف شفا دے دے، وانت الشافی تو ہی تو ہے جو شفا دیتا ہے. لا شفاء الا شفاءک تیری شفا کے سوا شفا ہے ہی نہیں. شفاء اللہ یغادر سقما اور ایسی شفا دے کہ جو بیماری کا اثر بھی نہ چھوڑے. آدمی دوائی کھائے لیکن شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو مومن یہ ہوتا ہے کہ جو اس بات کو جان رہا ہوتا ہے کہ وسائل اور اسباب کی دنیا میں ہم کو جینا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، لیکن اصل اس سے استفادہ اور اس سے منفعت فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ اس میں فائدہ ڈالے، جب اللہ اس میں خیر ڈالے، جب اللہ اس میں برکت ڈالے. تو زندگی کے دو حصے ایک انسان کے ہوتے ہیں، ایک دینی پہلو، ایک دنیاوی پہلو. روزہ ہے مثلا، روزہ درمیان میں ہے، دونوں سروں پر کھانا ہے. روزہ کیا ہے؟ بھوک. لیکن بھوک سے پہلے بھی دین میں کیا ہے؟ کھاؤ. اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ پکا یاد ہے سب کو؟ سحری. اور جب روزہ ختم ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ افطار. تو اس سے پہلے بھی کھانا ہے، اس کے بعد بھی کھانا ہے. تو دین ایسا ہمارا ہے کہ ایک انسان روزہ رکھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو کھانا بھی پڑے گا اور اس کے بعد بھی اس نے کھانا ہے. تو عبادات کے ساتھ انسان کی بعض اوقات حاجات بھی جڑ جاتی ہیں جس کی کوشش اس کو کرنی پڑتی ہے. عید کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اس کے لیے آدمی کو کیا چاہیے؟ اچھا لباس ہے. عید کے دن اچھا سا لباس پہنا، ضرورت ہے اس کو. اور اس کے لیے بہت ساری اور چیزیں، خوشبو لگا کے جا رہا ہے، جمعہ کے دن جا رہا ہے، بہت ساری نعمتیں، دنیا کی ضرورت اس کو ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ جب نماز جمعہ کی ختم ہو جائے تو کیا کرو؟ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی انسان کی زندگی میں عبادت اور حاجت یہ دونوں پہلو جڑے ہوئے ہیں. اس کی ضروریات ایک طرف ہیں، اس کا مقصد ایک طرف ہے. وہ ضروریات کو چھوڑ کے نہیں چل سکتا ہے. چل سکتا ہے؟ نہیں، غلط ہے، غلط ہے. مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑا ارادہ کیا، لائف ٹائم ارادہ. آج کے بعد میں روزانہ رات میں تہجد پڑھوں گا اور روزانہ دن میں روزہ رکھوں گا. سوچ کے ڈر لگتا ہے نا. تو رمضان آئے تو لوگوں کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. اچھا، جن لوگوں کو خوشی ہوتی ہے اس میں سحری اور افطار کا پہلو ہوتا ہے، اور عید اور وہ سارے بریانیاں ہوتی ساری. خالی روزہ ہو تو انہوں نے ارادہ کیا نفل، روزانہ روزہ، روزانہ تہجد، رات کی راحت اور دن کی بھوک، کھانے پینے کی چاہت، سب چھٹی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ ان کے گھر خود چل کے گئے. کہا یہ جو بات مجھ کو پہنچی ہے کہ تم ایسا ایسا کرنے والے ہو، صحیح ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایسا تو ہے، میں نے ایسا ارادہ کیا. آپ نے کہا ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. ایسا تم کرو گے تو تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا، تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی. بلکہ تمہارے لیے صحیح طریقہ کیا ہے کہ تم کھاؤ، تم روزہ رکھو تو تم کھاؤ بھی، کبھی چھوڑو بھی، اور تم رات میں عبادت کرو تو کبھی سو بھی جاؤ. اور اگر تم ایسا کرو گے، اس لیے کہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا، گھر والوں کا حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے،
تمہارے مہمانوں کا حق ہے. زوجک وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بیوی کا حق ہے تمہارے اوپر. زور تمہارے لیے تمہارے مہمان کا حق ہے. جسد تمہارے جسم کا حق ہے. عین تمہاری آنکھ کا حق ہے. لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تو تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمان کا حق ہے. مہمان آیا گھر میں، بیٹھا اس کے سامنے، ہاں کھاؤ. کیوں؟ میں روزہ ہوں. اب اس کی حلق سے اترے گا لقمہ اس کے، پھر دیکھ رہا ہے پوری کتنے لقمے گن رہا ہے کہ کیا ہے میرے ساتھ کھا رہا نہیں ہے، بیٹھ کے مجھ کو کھلا رہا ہے، اچھا لگے گا؟ نہیں. اس کا اکرام اس کا حق ہے. اور مہمان کے اکرام میں یہ بھی ہے کہ آدمی اس کے ساتھ شریک ہو کھانے میں، تاکہ اس کو وحشت نہ ہو. تو کہا کہ تمہارے، اب دیکھیے عبادت کا ارادہ وہ کر رہے ہیں، نماز روزہ عبادت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں تشدد سے منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے نہیں، کھاؤ بھی، سو بھی، اور بیوی کا بھی حق ہے، اس کے حقوق ہیں، تمہارے جسم کا حق ہے تمہارے اوپر، تمہارے مہمان کا حق ہے. یعنی انسان کے جو تعلقات، اس کی حاجات ہیں، یہ بھی دین میں مطلوب ہیں. اور دوسری طرف عبادتی پہلو انسان کی زندگی کا ہے، وہ بھی مطلوب ہے، لیکن وہ اس پر غالب آنے لگے اور اس کو زیرو کر دیں، یہ بھی اسلام نہیں چاہتا. یہ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے. اسلام یہ مطالبہ نہیں کرتا ہے آپ اپنی دنیاوی زندگی کو معطل کر دیں، اپنی حاجات کو سرے سے قتل کر دیں، اپنے نفس کی ساری چاہتیں ختم کر دیں. ساری نہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ان چاہتوں کو قتل کرنا ہے، ان کو کنٹرول کرنا ہے. گناہ کی چاہت ہے، ان کو حرام کی چاہت ہے، اس کو آدمی کو کنٹرول کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتلایا؟ دعا ہم کو کیا بتلایا کہ مومن بندہ کیا کہتا ہے اللہ سے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کہتے وقت میں مومن کے ذہن میں دونوں باتیں ہیں کہ میرا مقصد ہے اور میری ضرورت بھی ہے، کچھ دینا ہے کچھ لینا ہے. دیکھیے اتنا جامع آیت ہے، پوری زندگی کا خلاصہ ہی ہے. اللہ نے یوں ہی ہم کو بتایا، اس کو پڑھو ہر رکعت کے اندر، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ہوا مقصد، کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. لیکن ضرورتیں بھی تو بنائی انسان کے ساتھ. نماز پڑھ رہا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، پیشاب پاخانہ اور نہ جانے لباس اور گھر بار، شہوتیں، نکاح، بیوی، بچے، کتنی ساری بیماری، دوا، بہت ساری ضروریات اس کے ساتھ میں ہے. تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک وہ جو ہم کو اللہ کو دینا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادت کی ضرورت ہے، پارٹی پرانی اور یہ گھوم کے اگر ہم کو ہماری بات دیں گے لو تو بولیں گے کیا ہے یہ، پسند نہیں آ رہا مجھ کو. ہماری ہی چیز اگر ہم کو دی جائے، بعض اوقات اپنی رائٹنگ پڑھنے نہیں آتی، ہوتا نہیں ایسا؟ کیا پڑھنے نہیں آ رہا، کیا لکھا، میں کیا خود لکھا ہے وہ، لیکن خود اس کو ہی پڑھنا نہیں آتا. ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم کو ہماری عبادات پر حکم بنا دیا جائے کہ تو مارکس دے اس کو، تو ہماری ہی نگاہ میں ہم فیل ہو جائیں گے اگر واقعی ہم اس کو پیمانے سے چیک کریں. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اب اس کی تکمیل کے لیے، ہماری عبادات کو سنوارنے کے لیے بھی ہم خود کافی نہیں ہیں. اس کے لیے بھی ہم کو کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کی. لیکن اس عبادت کے علاوہ بھی تو ہماری ضروریات ہیں، اور بھی تو کچھ ہم کو ہے، اور بھی ہمارے ساتھ رشتے جڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے کیا؟ وہ ہماری ضرورتیں ہیں. تو ہم کو سکھایا گا کہ ہم یہ کہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ان عبادات کو سنوارنے کے لیے بھی، اپنے مقصد کو صحیح ڈھنگ سے پورا کرنے کے لیے بھی، اور اسی طرح سے ہماری جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کے لیے بھی ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تیری مدد کے بغیر نہ ہم دین کا کام ڈھنگ سے کر سکتے ہیں، نہ دنیا کا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، نہ تیرا نہ بندوں کا، نہ اپنا نہ کسی اور کا. تیری مدد کی ہم کو ضرورت ہے. تو یہاں پر عبادت اور استعانت، یہ دو پہلو انسان کے لیے جڑے ہوئے ہیں. آدمی اللہ کی عبادت کرے تو آدمی اللہ کی مدد کا حقدار بن جاتا ہے.
دیکھیے دو اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو دو اعتبار سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ایک، پہلے ایاک نعبد کیوں، پھر ایاک نستعین کیوں، دو اعتبار سے ہے۔ نمبر ایک، مقصد کیا ہے، ضرورت کیا ہے، پہلے کس کو رکھنے کا، مقصد کو یا ضرورت کو؟ ہم کو سکھایا گیا پہلے مقصد کو ترجیح دو۔ دنیا میں چاہے دنیا کی کامیابی ہو، واقعی کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت کے مقابلے میں اپنے مقصد کو آگے رکھے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، لیکن اپنی ضروریات پر جب مقصد کو ترجیح دیتا ہے، زیادہ اہمیت دیتا ہے، ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت اور ہماری حاجت، آج حاجات کی وجہ سے کتنے مسلمان نمازیں برباد کر رہے ہیں نا، کتنے مسلمان ہیں، تجارت ہے، کچھ اور ضرورت ہے، نیند ہے، راحت ہے، نمازیں چھوڑ رہا آدمی ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی ضرورت کو اپنے مقصد کے اوپر ترجیح دے رہا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اپنے مقصد کو قربان کر رہا ہے اپنی ضرورت کے لیے، ضرورت کے لیے مقصد کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ نہیں، یہاں بتایا گیا پہلا کیا ہے، پہلا مقصد ہے، پھر ضرورت ہے۔ نمبر ایک مقصد، نمبر دو ضرورت۔ دوسری اعتبار سے اس کو دیکھیے، پہلے ایاک نعبد اور پھر ایاک نستعین کیوں؟ اس اعتبار سے کہ پہلے کو پورا کرے گا تو دوسرے کا حق ملے گا۔ جب تو اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے گا تو پھر اللہ کی مدد لینے کا حقدار بنے گا۔ ایسی ہی مدد چاہیے کیا تجھ کو؟ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کو پورا نہیں کرتا ہے، اور پھر اللہ سے مدد مانگ رہا، مالک کا حکم نہیں مان رہا اور بول رہا پروموشن ہو سکتا کیا؟ صحیح ہے، مالک اور ناراض ہوگا۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کرے، اور اس کے بعد اللہ ہی سے مانگ رہا دنیا کی چیزیں، اللہ بڑا بنگلہ دے، اللہ موٹر دے، اللہ خوش ہوگا اس سے؟ مجھ کو بھول کے مجھ سے مانگ رہا تو پھر دنیا مانگ رہا ہے، اور جس کے لیے میں نے پیدا کیا اس کو پورا نہیں کر رہا۔ تو جب ایک انسان واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا بھی حقدار بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہاں پر تقدیم و تاخیر ہے کہ پہلے یہ پھر یہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک تیسرے اعتبار سے ہے، وہ یہ کہ پہلا اصل ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن پہلا پورا کرنے کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے۔ تو پہلے مقصد بیان کر رہا ہے، پھر اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں پوری طرح سے تو مقصد پورا نہیں کر پا رہا ہوں، میرے اندر کمی ہے، اور یہ مقصد پورا کرنے کے لیے مجھ کو کیا چاہیے؟ اللہ کی مدد چاہیے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور تیری عبادت کرنے کے لیے بھی ہم کو تیری مدد کی ضرورت ہے۔ تو مدد نہیں کرے گا تو تیری عبادت صحیح ڈھنگ سے ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بھی اللہ کی مدد مانگنا، یہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایک بندہ واقعی فخر نہ کرے عبادت کر کے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بہت بھاری ہم لوگ نہیں، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی جیسا جمتا، اور اس میں تیری مدد مانگتے ہیں کیونکہ ہم خود سے کچھ بھی کر سکتے نہیں۔ کہ اللہ کی عبادت میں بھی واقعی انسان کے اندر عاجزی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب ایک انسان اذان سنتا ہے تو جب وہ سنتا ہے حی علی الصلاۃ، اس میں کیا بولتا ہے؟ اس سننے والا کیا بولتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں بولتا ہے ایسا؟ کچھ تو برا سن رہا۔ ہمارے یہاں کیسا ہے؟ جب بھی کوئی بری چیز سنتے ہیں ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کوئی بھی مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی سوچے گا کہ اذان سن کے جب نماز کو جب بلاتا ہے لا حول ولا قوت، میں تھوڑی جانے والا ہوں، غلط کام کے لیے بلا رہا، ایسا ہے نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کوئی زور نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے۔
اللہ تعالیٰ جس کو قدرت دے گا، قوت دے گا چل کے مسجد آنے کی، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی، اپنے ظاہر و باطن سے اللہ کی بندگی کا ثبوت دینے کی، اللہ جس کو قوت دے گا وہی کرے گا، نہیں تو نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں، سن کے بھی نہیں آئے گا اور نہیں آتا ہے آدمی۔ تو یہ اس میں اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی جیسا تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ یعنی ایک انسان اللہ کی بندگی کرے، اور واقعی بندگی تب ہوتی ہے جب بندگی کرنے کے لیے پوری صلاحیت کے ساتھ کرے اور بولے میرے سے صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوا، تو یہ بندہ ہے۔ نماز پڑھا، کیا بھاری کام کیا میں نے، آپ میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں، گئی تیری نماز۔ روزہ رکھا میں نے، بہت بھاری، میرے جیسا کسی کا روزہ نہیں، گیا۔ روزہ رکھا، نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اپنی نفی۔ اسی لیے نماز میں سلام پھیرتے تو ہم کیا کرتے؟ اللہ اکبر، اور اس کے بعد ماشاء اللہ کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ استغفر اللہ۔ کیوں بولتے ہیں استغفر اللہ؟ اور آخر میں کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی، ہے نا؟ آخر میں استغفار کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ جیسا تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ہم سے نہیں ہوئی۔ اپنی کوشش کی نفی، یہ کمال ہے۔ اپنے نقص کی معرفت نقص کو دور کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ واقعی یہ کمال کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ تو یہ تیسرے طور پر بھی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ ہم بطور فخر نہیں بول رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب مانگنا عبادات میں سے ہے، مدد مانگنا عبادت میں سے ہے، تو اب مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے ہم کو۔ اب اللہ دوسرے سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، لہذا ہم تجھی سے مانگتے ہیں۔ یہ توحید کا کمال ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور اپنی ساری چیزوں میں جو بھی چاہے ہمارا مقصد ہو یا ہماری ضرورت ہو، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تیرے سے ہم مانگے کس سے؟ ہم تو نہیں بتا دیا مجھ سے مانگو، دوسرے سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ بتوں سے نہیں مانگ سکتے، پریوں سے، جنات سے، نہ جانے کیا کیا ہے خیالی مخلوقات، کسی سے نہیں مانگ سکتے، صرف تجھ سے مانگنا ہے۔ تو یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ اسی لیے ایک انسان جب ایاک نعبد کہتا ہے تو اس سے اس کا گھمنڈ چھنتا ہے، اس کا گھمنڈ چھن جاتا ہے کہ وہ واقعی بندہ، میں بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ ایاک نستعین، اس میں بھی اپنی نفی ہے۔ اخلاص اور یعنی جس کو آپ کہیں گے تواضع، یہ دو چیزیں آدمی میں پیدا ہوتی ہے۔ اپنی ساری عبادت اللہ کے لیے خالص کرنا، اور پھر اپنی بھی نفی کرنا، میں بھی نہیں، تیری مدد سے ہوا، میں نے اکیلا کیا، یہ بھی نہیں۔ اسی لیے قارون کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھ کو میرے نالج کے بیس پہ ملا ہے، میرے علم کی بنیاد پر یہ مجھ کو ملا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ میں بہت اچھا انسان ہوں لہٰذا اللہ نے مجھ کو ہدایت دی، یہ بھی نہیں، میں گرا پڑا ہوں، کچھ لائق نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہدایت دی، اللہ کا احسان ہے۔ یہ انسان کے مزاج میں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال یہ بات طویل ہوگی۔ اصل چیز جو گفتگو یہاں پر ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا مقصد اور دوسرے اس کی حاجت، اس کی ضرورت سے۔ دونوں میں انسان اللہ کا محتاج ہے، لیکن ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو وسائل ہم کو ملے ہیں ان میں بھی خیر اور نصرت اللہ کی طرف سے تب آتی ہے جب ہم اللہ کی عبادت صحیح طور سے کرتے ہیں۔ تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے میرا بزنس بہت بھاری ہے، میرے کو دعا کی کیا ضرورت ہے، میں تو آج پار ہو گیا ایک دم، تو ایسا آدمی جہالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات چیزوں کو بڑھا دیتا ہے اور برکت کو ہٹا دیتا ہے۔ چیزیں بہت ہوتی ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی ہے، اللہ سے برکت مانگنا چاہیے۔ اسی لیے آج کے اس موضوع میں ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ اللہ کی طرف سے جب آتا ہے، دیکھیے ایک ہے زیادہ ملنا اور اللہ راضی نہیں ہے، کچھ کام کا نہیں۔
ایک یہ ہے کہ اللہ تھوڑا دے اور اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے اپنی طرف سے، وہ تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ ہم کو ویسا چاہیے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو لیکن برکت والا ہو۔ ہمارا کام پورا ہوا، ہم کو بس ہوا نا، تھوڑا زیادہ کرنے کا کیا اپنے کو۔ ہمارے لیے برکت اس میں اگر ہو جائے، اس کے اندر بقا اور زیادتی اللہ کی طرف سے غیبی طور پر ہو جائے، ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ وہ یہ چیز ہم کو چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں برکت کیسے ملتی ہے۔ اس کو ہم پچھلے درس میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھیں، جہاں تک مجھ کو یاد ہے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ ایمان و تقوی۔ بہت دن ہو گئے، میں سمجھتا ہوں بھول گئے ہوں گے بہت سارے لوگ۔ پہلی چیز تھی ایمان اور تقوی۔ اللہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اپنی طرف سے برکت ڈالتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی والے بن جاتے، گناہوں سے بچنے والے بن جاتے، تو ہم آسمان سے اور زمین سے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو ایمان اور گناہوں سے بچنا یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ دو، سچائی اور صفائی، صاف بولنا۔ جیسے بزنس میں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ سچ بولیں اور اپنی چیز کی اصل حیثیت بتا دیں کہ کیسی ہے بیچنے والی چیز، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بیع میں برکت دیتا ہے۔ تو تجارت میں سچائی سے بھی برکت آتی ہے۔ نمبر 3، ناپ تول میں امانت داری، ناپنا تولنا، اس میں بھی اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے۔ اگر آدمی ڈنڈی نہیں مارتا ہے اللہ برکت ڈالتا ہے، اگر ڈنڈی مارتا ہے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ چور کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم ناپ تول کرو تو اس میں پیمانے کو پورا پورا بھرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ایک دم سیدھی ترازو سے تولو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی آیا کہ کیلوا طعامکم یبارک لکم فیہ، اپنے کھانے کو تول کے رکھو اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے برکت دی جائے گی۔ نمبر 4 ہم نے دیکھا تھا صبح سویرے نکلنا تجارت وغیرہ کے لیے یا جو بھی کوشش ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں، شروعات میں، ابتدا میں، صبح سویرے میں برکت دے۔ تو صبح سویرے کا وقت جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے 5ویں چیز جو ہم نے دیکھی اور آج بھی اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ابھی اسی پر، وہ کیا ہے؟ نماز، جس سے آج امت کا بڑا طبقہ دور ہے۔ کیسے برکت آئے گی؟ برکت نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، رزق نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 132 میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں بھیجنے کا، نبی بنانے کا مقصد کیا آپ کو بزنس مین بنانا ہے؟ آپ کو رزق میں بہت کوشش کرنے والا بنانا ہے؟ نہیں۔ اللہ کو لا کے دیں آپ رزق؟ نہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے ہیں، رزق نہیں مانگتے ہیں۔ نحن نرزقک، بلکہ رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے ہے۔ اس میں اللہ نے حکم کیا دیا؟ نماز کا، اور وعدہ کیا کیا؟ رزق کا۔ آج کتنا الٹا ہو گیا نا، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ دکان پہ کون بیٹھے گا؟ بیٹھ دکان پہ، تو دکان پہ ہی بیٹھ، نماز نہیں پڑھ رہا ہے تجارت کی وجہ سے۔ کیسے برکت آئے گی اس کے اندر؟ جس کو بڑھانے کے لیے نماز چھوڑ رہا ہے، نماز چھوڑنے سے وہ گھٹتی ہے۔ کیسا عجیب ہے، یعنی جو سمجھ رہا ہے کہ میرے نماز نہیں پڑھنے سے بزنس بڑھے گا، نماز نہیں پڑھنے سے بزنس گھٹے گا اس کا۔ چاہے دکھنے میں وہ غبارے کی طرح پھول جائے، بلون ہے، ہوا بھر رہا ہے اس میں، پھول رہا ہے، لیکن کیا ہے اس میں کچھ بڑھنے والا ہے کہ وہ خالی ہوا ہے، وہ دکھنے کے حساب سے بڑا ہے بزنس، برکت اس میں نہیں ہے۔
وزن اس میں نہیں ہے، ویسے اتنا بڑا ہے وہ، لیکن ترازو میں رکھو کیا ویلیو، اس کا کچھ ویلیو ہے نہیں ہے۔ تو نماز کا وعدہ اللہ نے، نماز کے اوپر رزق کی زیادتی کا، رزق کی عطا کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے آگے کیا ہے یہ بھی دیکھیے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت کے ساتھ انسان کی حاجت بھی ہے۔ اگر عبادت صحیح ڈھنگ سے کرتا ہے تو حاجت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو نبی کے لیے کہا تھا وہ سارے انسانوں کے لیے بھی اللہ نے کہا ہے، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق کموانا نہیں چاہتا۔ مقصد ان کے پیدا کرنے کا یہ نہیں کہ بہت بڑے مال جمع کرنے والے بن جائیں، یہ تو یہی رہنے والا ہے، قبر میں آنے والا نہیں، حشر میں نہیں، پل صراط پہ نہیں، موت کے ساتھ یہ سب چھوٹنے والا ہے، اس کے لیے تھوڑی پیدا کیا ان کو۔ چھوٹنے والی چیز آدمی کے کیا کام آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق کمانا نہیں چاہتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ کو کھلائیں۔ جیسے بتوں کے سامنے لوگ لے جا کے چڑھاوے رکھتے ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں تمہاری۔ وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہ اللہ ہے جو الرزاق ہے، خوب بار بار رزق دینے والا ہے، ذو القوة المتین، بہت قوت والا، بہت شدید۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا نبی کو اور کہا رزق ہم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کہا رزق کے لیے نہیں، نہ کھلانے کے لیے، بلکہ اللہ رزق دے گا۔ تو معلوم ہی ہوا کہ انسان رزق کی طلب میں اکثر اللہ کی عبادت کو ضائع کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ رزق ملے گا اور پیسہ آئے گا تو بہت کامیاب ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ رزق اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کی رزق کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اہتمام کے ساتھ۔ تو یہ پانچویں چیز ہوئی۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ اور صدقے کی ادائیگی، زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنا ہے۔ یہ بھی الٹا دکھائی دیتا ہے، بولے پیسے دیے تو کم ہوتے کہ بڑھتے؟ ظاہر میں کم ہوتے، غیب میں بڑھتے۔ اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ سورہ الروم میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، جو بھی زکوٰۃ تم دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو اللہ کی خاطر ہو، اللہ کے چہرے کی خاطر ہو، اللہ کے دیدار کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اخلاص کے ساتھ۔ تو جو اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ تم دیتے ہو تو اللہ کیا فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کا بڑھنے والا ہے، جن کا مال بڑھنے والا ہے۔ مضعفون، کئی گنا بڑھنے کے اعتبار سے، انہی کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی پر وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال کو کئی گنا بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی بالعکس یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ یمحق، مٹا دینا، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا، برباد کر دینا، مٹا دینا۔ ڈیلیٹ بولتے ہیں نا جس کو بعض لوگ پرج بولتے ہیں، ایک دم مٹا دینا، ایک دم ختم کر دینا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دیتا ہے، برباد کرتا ہے۔ جتنے بھی ملک ہوئے کیا ہوا؟ برباد ہوئے نا ربا کی وجہ سے۔ ریسیشن آیا تھا تو کیسی حالت ہو گئی تھی سب کی، یہی ہے ربا کی وجہ سے ہوا۔ یہ بہت بڑا سبب اس میں سود، سود پہ سود، سود پہ سود، سود پہ سود، اصل چیز کچھ بھی نہیں، خالی سود پہ سود لے رہے ہیں، کہے کا پیسہ ہی نہیں اتنا۔
معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ ساری تجارتیں ان کی خراب ہو گئی. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے. ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ صدقات کی پرورش کرتا ہے. ربا کے معنی دیکھیے آپ کیا ہے، اور یوربی کا لفظ اللہ نے صدقات کے لیے استعمال کیا. یہ قرآن کی خوبی ہے، اللہ کا کلام ہے. ربا یوربی دونوں کے لیے، لیکن یوربی اللہ نے کس کے لیے استعمال کیا؟ صدقات کے لیے. ربا ربا سے ہے، اور اسی پر سے کما ربیانی صغیرہ، رب، یہ سارے معنی جڑے ہوئے ہیں، جس میں تربیت اور پروان چڑھانا، بڑھانا، یہ پہلو پایا جاتا ہے. ربا کو ربا کیوں کہتے ہیں؟ کتنے لیا؟ 100 روپے. 100 پہ نیکسٹ ٹائم دے گا تو 105، تو اب کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. تو ربا کو ربا کہتے ہیں اسی لیے ربوا ٹیلے کو بولتے ہیں. ربوا کس کو بولتے ہیں؟ ٹیلے. اونچائی پہ ہوتا ہے وہ، تو زمین فلیٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر اونچا، بڑھ گیا. تربیت بھی کس لیے کہتے ہیں؟ چھوٹے سے بچے کو کیا کرتے ہیں؟ بڑا بناتے. تربیت کی انہوں نے، پال پوس کے بڑا کیے، پروان چڑھائے. ربا اس معنی میں آتا ہے. تو ربا میں مال بظاہر بڑھتا دکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، گھٹاتا ہے. لیکن صدقات میں کیا ہوتا ہے؟ کتنے جیب میں 100 روپے ہے، دے 5 روپے، کتنے بچے؟ 105. ایسا ہوتا نہیں ہوتا، پیسہ کم ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بالعکس فرما رہا ہے. آنکھ نہیں، دل، کان، اللہ کی بات، ایمان، یہ اصل ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتا ہے. آدمی کر کے دیکھ لے، اور اکثر اوقات 10 گنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اکثر اوقات جو آدمی واقعی ایمان کے ساتھ دیکھے اللہ دیتا ہے اس کو. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے آتا ہے. اللہ بادشاہ ہے، وہ ہم سے لے کے ہم کو اتنا ہی، اللہ زیادہ دیتا ہے. آدمی دے، غربا، فقراء، مساکین ہے، زکوٰۃ، صدقات، آدمی دے، ان کو گھبرائے نہیں. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور آخرت میں تو بڑھاتا ہی بڑھاتا ہے، وہ تو یقینی ہے. ایک نیکی آدمی کرتا ہے، 1 دینار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 تو اس کے لیے لکھ ہی دیتا ہے ویسے بھی، اور اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کے مجاہدے کی وجہ سے اور کئی گنا 700 سے لے کے اور اس سے زیادہ بڑھا کے دیتا ہے اس کو. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا چھوٹا صدقہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لیتا ہے اور اس کو پروان چڑھاتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پال پوس کے بڑا بنا دیتا ہے. کھجور کی گٹھلی کے برابر صدقہ آدمی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پال پوس کے اتنا بڑا کرتا ہے کہ اس کو احد پہاڑ اتنا بڑا بنا دیتا ہے. کھجور کی گٹھلی دیا تھا اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑا 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 کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اپنا ثواب لینے کے لیے جائے گا، بولے اتنا بڑا میں نے کب دیا تھا؟ تو انہیں کھجور کی گٹھلی دیا تھا، تھوڑا ہی دیا تھا، ہم نے اس کو بڑا بنا دیا. اللہ اس کو پروان چڑھاتا ہے. تو یہ صدقات ہے، یہ زکوٰۃ ہے. لہٰذا جن کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ آدمی کسی طرح سے زکوٰۃ کے مال میں ہیلے نکالے. اب عجیب و غریب ہیلے لوگوں کے ہوتے ہیں. اب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے ہیلا. کیا ہیلا ہے؟ کتاب الحیل میں حنفی حضرات کے یہاں ایک مسئلہ ہے. ایک آدمی ہے مثلا، کرنا نہیں ہے، کبھی کوئی بتانے سے بولتے ٹھیک ہے اچھا، ایک بات نہیں معلوم پڑی علم کی، نہیں کرنا، جائز نہیں ہے. ایک آدمی اس کے پاس مال ہے اور سال پورا ہونے پہ ہے، اور سال پورا ہو جائے گا تو اس پہ کیا آئے گی؟ زکوٰۃ. سال پورا ہوا، زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب زکوٰۃ سے اس کو بچنا ہے تو اس کے لیے ہیلا، اس کے لیے ایک طریقہ کیا ہے؟ وہ پورا مال اپنا یا اس میں سے اتنا بیوی کو گفٹ کر دے کہ پھر مال پہ سے زکوٰۃ نہیں آئے.
نصاب میں سے کم ہو جائے وہ. اب دیا تو نہ اس پہ زکوٰۃ نہ بیوی پہ زکوٰۃ، کیونکہ پورا اس کے اوپر سال بھی نہیں گزرا، اور اس کا سال ہونے آیا تھا لیکن سال کے پہلے ہی مال اس میں سے نکل گیا، نہ اس پہ زکوٰۃ نہ اس پہ زکوٰۃ. پھر جیسے سال پورا ہو گیا بیوی بولے لو بابا تمہارے پیسے. بیوی واپس وہ مال کس کو دے دے؟ شوہر کو دے دے. اب واپس سے مال اتنا آیا، کچھ بھی کم نہیں اور کچھ بھی غم نہیں، نہ کچھ کم نہ کوئی غم. دنیا میں غم نہیں ہے اور دنیا میں کم نہیں ہے، لیکن پھر آخرت میں جو اللہ کم کر دے گا تو آنکھیں نم ہو جائیں گی، وہاں پہ تو دم نکل جائے گا اس کا پورا. یہ ہیلے ہیں. کیا بچا بچا کے کیا قبر میں لے کے جائے گا؟ ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے فرائض سے فرار کے لیے ہیلے اختیار کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو زکوٰۃ کا دینا مال کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ مال کو بڑھاتا ہے. آدمی مال میں سے زکوٰۃ نکالے، صدقات دے. یہ ہوئی چھٹی چیز. نمبر 7، شکر اور رضا. شکر مال کو، نعمت کو بڑھاتا ہے. شکر کیا ہے؟ ایک آدمی دل، زبان اور اپنے عمل سے اللہ کی نعمت کے تقاضوں کو پورا کرے. شارٹ میں اپنے دل سے، اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کے تقاضے کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ نے مثلا آپ کو نعمت عطا کی، دل میں کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ، اللہ نے دیا، میری صلاحیت سے نہیں ملا، اللہ نہیں دیتا تو نہیں ملتا، اللہ کتنا اچھا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے. ایک دل میں، یہ نہیں کہ میں نے کیا یا فلاں نے کیا، بابا نے کیا یا چاچا نے کیا، نہیں، اللہ نے کیا. یہ دل کے سطح پر شکر ہے. نمبر 2، زبان سے الحمدللہ، اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا بیان کرنا، اللہ کی حمد کرنا، الحمدللہ. 3، بدن سے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو اس نعمت کے معاملے میں. مثلا ایک آدمی کو پیسہ ملا، اب پروموشن ہوا، اس کا تنخواہ بڑھی. اب بڑی ہوئی تنخواہ کا کیا لایا گھر میں؟ ٹی وی. بڑی ہوئی تنخواہ کا کیا کیا؟ جا کے دوستوں کے ساتھ پارٹی کیا، شراب پیا. تو نعمت ملی کس لیے تھی؟ گناہ کے لیے نہیں. اس نے نعمت لے کے کس میں استعمال کیا؟ شراب میں، گناہ میں استعمال کیا. یہ شکر نہیں ہے، ناشکری ہے. یہ ناشکری ہے کہ ایک انسان، آپ دیکھیں کوئی مالک ہے کسی کو رومال دے، لو رومال. آپ کسی کو دیں اور وہ آدمی کیا کرے؟ زمین پہ ڈالے اور اس پہ پاؤں پوچھے، آپ خوش ہوں گے؟ کتنا غصہ آئے گا، پاگل آدمی ہے، منہ پوچھنے دیا ہے تو جوتے رکھ رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ اس نعمت کو اس نے غلط استعمال کیا. کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اس کو اپنی حاجت میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اگر آدمی گناہ میں استعمال کرے تو اس نے کیا کیا؟ نعمت کا شکر نہیں کیا بلکہ ناشکری کی. اللہ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر والے عمل کرو. معلوم یہ ہوا کہ اعمال بھی شکر والے ہوتے ہیں، صرف زبان اور دل سے نہیں. آدمی کہے الحمدللہ اور اس کے بعد گناہ کرنے لگے. زبان سے الحمدللہ بولنا کافی نہیں ہے، عمل میں بھی شکر ہونا چاہیے کہ وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کو بھی اللہ کی مرضیات میں استعمال کرنا چاہیے. اس اعتبار سے تھوڑے ایک لمحے کے لیے سوچئے، سر سے پاؤں تک جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں وہ کس کے لیے استعمال ہو رہی ہیں؟ اللہ کے لیے یا نفس اور شیطان کے لیے؟ تو کیا ہم اپنے بدن کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ ہم سوچیں، ہمارا جوڑ، ہمارا پور، ہماری آنکھ اور ہمارا دل، ہماری زبان اور سارے اعضاء ہمارے کائے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ شیطان اور نفس کے لیے استعمال نہیں ہو رہے، چاہے کتنی اس پر لعنت کریں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو شکر ایک انسان کی نعمت کو بڑھاتا ہے، اس کو شکر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ
لئن شکرتم لازیدنکم، جب تمہارے رب نے تم کو بتایا، تأذن اعلم، جب تمہارے رب نے تم کو بتایا، کیا بتایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا، لازیدنکم، ہم اپنی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ اور بڑھائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، ضروری نہیں کہ اسی نعمت میں بڑھائے، ورنہ آدمی اس سے بھی ڈرے گا، شادی ہوئی الحمدللہ دوسری ہو گئی، بیٹی ہوئی الحمدللہ دوسری بھی بیٹی آ رہی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اگر آدمی شکر کرے تو اللہ نعمتوں کے سلسلے کو اور بڑھاتا ہے، جتنا شکر کرتا جاتا ہے اتنا اللہ اور نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ورنہ آدمی سوچے گا کریلا کھاتے وقت شکر نہیں کرنا اللہ کا، کیونکہ کل پھر کیا بنے گا؟ کریلا، تو مہینے بھر سے کریلا کھا رہا ہے، کیوں؟ بولے کیا بولو، ابھی شکر کرتا ہے، کھانے کے بعد الحمدللہ بولتے پر اگلے دن پھر کیا آتا؟ کریلا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آدمی اللہ کی نعمت پر، چاہے وہ چھوٹی نعمت کیوں نہ ہو، اور دیکھا جائے تو کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہوتی ہے، جب نعمت کھو جاتی ہے تب اس کے بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ جب گیس پہ رکھتے تب معلوم پڑتا خرچہ کتنا ہے، روز سانس لیتا تھا تب مفت میں لیتا تھا، اب ڈاکٹر سانس دلا رہا ہے اس کو تو کتنے پیسے لے لے کے دلا رہا ہے، تو تب معلوم ہوتا ہے کہ سانس لینا بھی ایک نعمت تھی جس کی کوئی قدر ہم نے نہیں کی۔ آج سانس ہے، کل ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا سانس، تب معلوم پڑے گا ایک سانس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے کی کیا قدر ہے، یہ قبر میں جا کے معلوم پڑے گا۔ تو شکر سے نعمت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اسی کے ساتھ شکر کے ساتھ رضا بھی ہے، اللہ سے راضی رہنا، یہ شکر ہی کا حصہ ہے کہ ایک انسان اللہ نے جو بھی نعمت اس کو دی، آدمی اس پہ راضی رہے۔ بہت سارے لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، سب ان کے پاس نعمتیں آتی رہتی ہیں، سب ٹھیک ٹھاک چلتے رہتا، کیا بولنا، حالات صحیح نہیں چل رہے ہیں، کیا اللہ کب دے گا کیا معلوم، اے اللہ سب کو چھپر پھاڑ کے دے رہا، مجھ کو کچھ تو دے۔ تو دوسروں کے بارے آدمی سب لیتا رہتا ہے، جو نعمتیں اس کے پاس ہیں اس پر نگاہ اس کی نہیں ہوتی ہے، جو نہیں ہے دوسروں کے پاس ہے اس پر اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ یقین مانیے جس آدمی کو غمگین زندگی بھر رہنا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، وہ اپنے پاس جو ہے وہ نہ دیکھے، دوسروں کے پاس ہے وہ دیکھتا رہے، ہمیشہ کے لیے غم بک ہو جائے گا، کبھی خوش نہیں رہ پائے گا یہ آدمی۔ جس کو خوش رہنا ہے وہ ان نعمتوں کو دیکھے جو آلریڈی اس کے پاس ہیں، اور پھر ان کو دیکھے جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، تب جا کے شکر پیدا ہوگا۔ جوتے پھٹے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ، اس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے، جوتا کہاں سے پہنے گا؟ ارے اللہ کا احسان ہے بھائی، جوتے نہیں لیکن پاؤں تو ہے اپنے پاس۔ لوگ بولتے ہیں نا صحیح سلامت تو پگڑی ہزار، سری غائب قلم کر دی، کائے کی پگڑی۔ اب ایک انسان کو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان پہ نگاہ انسان کی نہیں ہوتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کیا کھانا بھی صحیح ڈھنگ کا نہیں ہے، غریب ہے، کتنے لوگ کتنا اچھا اچھا کھا رہے ہیں، ہاتھ کٹ جاتا تیرا کھانے کے لیے، ہاتھ ہی نہیں ہوتا تو کیا کھاتا؟ منہ سے۔ ہاتھ دیا اللہ نے تجھ کو، یہ نعمت کیا ہے؟ آج نہیں تو کل کھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک انسان جو نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں، دوسرے انسان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، کتنے لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں جو میرے پاس ہیں، یہ آدمی سوچے۔ شکر اس کو کہتے ہیں، جو حاصل ہے اس پہ نگاہ رکھنا شکر پیدا کرتا ہے، جو دوسروں کے پاس ہے اس پہ نگاہ رکھنا آدمی کے اندر ناشکری پیدا کرتا ہے۔ اپنے میں آدمی خوش رہے، میرے پاس بہت ہے بھائی، اتنا اپنے کو کافی ہے، اللہ نے بہت دیا، اللہ پھر بہت دیتا بھی ہے، پھر جو نہیں ہے وہ بھی دیتا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبتلی العبد فیما اعطاہ، اللہ تعالی بندے کو جو کچھ دیتا ہے اس میں اس کو آزماتا ہے۔ فَإِن رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ، کتنی بڑی بات ہے۔ فَإِن رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ، اللہ نے جو حصہ اس کو دیا ہے،
اللہ کی تقسیم، اللہ جو بانٹتا ہے سب کو، اس میں سے اس کو جتنا بھی اللہ نے دیا اس پر جب وہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، اتنا ملا تھوڑا ہے لیکن بہت ہوا، میرے لیے کافی، اللہ تو نے دیا، یہ بھی نہیں ملتا تو آدمی اس پر راضی ہو جائے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بورک لہ فی، اس کو جو کچھ ملا ہے چاہے وہ تھوڑا ہو اس میں برکت ڈالی جاتی ہے، ووسعہ، اور اللہ اس تنگ کو بھی وسیع کر دیتا ہے، اس تنگ کو بھی وسیع کر دیتا ہے، وَإِن لَّمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ وَإِن لَّمْ يَرْضَ، اور اگر وہ راضی نہ رہے، اللہ سے ناراض ہو جائے، لم یبارک لہ، اس کے لیے برکت نہیں دی جاتی ہے، ولم یزد علی ما کتب لہ، اور تقدیر میں جتنا لکھا گیا ہے اس سے اور زیادہ ملتا بھی نہیں ہے، مطلب شکایت کریں گے ہماری مانگیں پوری کرو، تو کیا اللہ دینے والا زیادہ؟ شکایت کر کے زیادہ ملنے والا ہے؟ نہیں، جتنا تقدیر میں اتنا ہی ملتا ہے، تو راضی نہیں رہنے سے، ناراض ہونے سے، ناشکری سے، شکایت سے نعمت بڑھتی نہیں ہے، اجر ضائع ہو جاتا ہے، برکت نکل جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر اللہ سے راضی رہے۔ دیکھیے کوئی آدمی بولے گا پھر کیا آگے کے لیے کوشش نہیں کرنا؟ چھوٹا گھر ہے اس کو بڑا بنانے کے لیے کوشش نہیں کرنا، چھوٹی دکان ہے اس کو بڑی بنانے کے لیے کوشش نہیں کرنا، بس اتنا ہی نہیں۔ راضی رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے آج اے اللہ تو نے اتنا دیا، کل تو اور دے گا انشاءاللہ، اگر تو چاہے تو دے گا، لیکن آج تو نے دیا میں تجھ سے ناراض نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے، اے اللہ کل اور چاہیے، لیکن آج اتنا ٹھیک ہے، میں خوش ہوں، ناراض نہیں ہوں تجھ سے، لیکن اے اللہ اور دے۔ تو آدمی دعا مانگے اللہ سے، کوشش کرے اس کے لیے، لیکن ناراض اللہ سے نہیں ہو، شکایت اللہ کی نہ کرے، بلکہ دل میں اللہ نے جتنا جتنا دے دیا اس سے خوش رہے، راضی رہے اس سے، یہ ہونا ضروری ہے، رضا ہونا چاہیے۔ پھر اور آگے آئیے، 8ویں چیز اس میں کیا ہے؟ حرص اور سوال سے بچنا۔ حرص اور سوال کا مطلب مانگنا۔ حرص کہتے ہیں ایک انسان کی چاہ تو چاہیے، ملا تو بھی تھوڑا اور چاہیے، پھر اور چاہیے، تو حرص خود ایک بیماری ہے، اور حرص خزانے کے ساتھ اگر جمع ہو جائے تو خزانہ بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ سمندر کے ساتھ اگر حرص مل جائے، ایک آدمی کے پاس سمندر ہے لیکن اس کے پاس حرص ہے تو سمندر بھی کیا لگتا ہے؟ کم۔ اسی لیے بہت سارے لوگ آپ دیکھیے، چھوٹے سے بزنس تھا، بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو گیا، کاش کے بڑا ہوتا تو میں سکون سے رہتا، ٹھیک ہے بڑا ہو گیا بزنس، پھر بھی وہی ہے، وہی دوڑ ہے، وہی زندگی، بلکہ پہلے جتنا بزی تھا آپ کیا ہو گیا اس سے زیادہ بزی۔ کیا سکون چاہیے تھا نا؟ بولے سکون پہلے سے زیادہ آرام ہو گیا، پہلے سے زیادہ تکلیف بڑھ گئی۔ تو حرص آدمی کی زندگی کو بے چین کر دیتی ہے اور برکت ہٹا دیتی ہے، اور اس کے ساتھ سوال اگر جوڑ دیا جائے، مانگنا، تو پھر تو اور معاملہ برباد ہو جاتا ہے، وہ آخرت کی پکڑ کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، یا حکیم، اے حکیم، ان کا نام ہے حکیم ابن حزام، اے حکیم، ان هذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ جو مال ہے یہ مال بڑا ہرا بھرا ہے اور بڑا میٹھا ہے۔ یہ مال کیسا ہے؟ ہرا بھرا اور میٹھا، یعنی دیکھنے میں ایک دم آنکھیں اٹریکٹ ہو جاتی ہے اور لذت میں بہت لذیذ ہے۔ آپ دیکھو آدمی سے چلتے چلتے مسجد چک جائے گی، لیکن کہیں نوٹ گری ہو تو رستے میں، آدمی چلتے چلتے گاڑی میں ہو، بائک پہ، اتنے لوگ ہیں، آپ دیکھیے اپریل فول جو بچے کرتے ہیں، گلی کوچے میں ڈال دیتے ایک نوٹ، کبھی نقلی کبھی اصلی بھی ہوتی ہے، پھٹی ہوئی، جوڑی ہوئی،
اب آدمی جا رہے چاچا گاڑی پہ، رکتے نہیں کس کے لیے، سلام کو بھی پلٹ کے دیکھتے نہیں، لیکن جا کے آگے ارے کچھ تو دکھا، پیچھے اٹھا کے دیکھتے نوٹ، بچے بولتے کیا چاچا، ہاں ٹھیک ہے دیکھ رہا، تو دوسرے کو کس کی ہے بھائی، میرے لیے نہیں دوسرے کے لیے کر، کس کی ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک، ایسا گراتے مت جاؤ، ٹھیک چلو واپس، کیا آج گیا پیسہ۔ تو نگاہ سے مال آدمی کی نگاہ برابر پکڑتی ہے اس کو، ایک کیا معلوم ڈیٹیکٹر اندر رہتا ہے، باقی چیزیں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ آمنے سے سامنے سے نکل جاتے ہیں، سلام، ارے دیکھا نہیں تم کو، بولے یہاں پہ اگر پیسہ لگاتا تو برابر دکھتا تھا۔ کتنے لوگ آدمی سامنے سے نکل، سلام نہیں کرتا آدمی، لیکن پیسہ چوکتا نہیں نگاہ سے، یہ ہرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کی جتنی طلب ہوتی ہے بعض اوقات وہ فوراً دکھتا ہے، بلکہ بعض اوقات دوسری چیزوں میں بھی وہی دکھتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے خواب میں بھی پیسے آ رہے ہیں اور اٹھنے کے بعد سوچتا ہے کاش کہ وہی اصلی ہوتا، یہ نقلی ہوتا، اتنا بڑا بریف کیس ملا پیسے کا، اور لے کے میں جا ہی رہا تھا تو بیوی نے اٹھائے، چلو اٹھو، کب تک سوتے، ارے کم سے کم خواب میں تو امیر بننے دیتی، پھر وہی تقدیر میں پھٹی پرانی زندگی۔ تو یا حکیم ان هذا المال خضرۃ حلوۃ، اے حکیم یہ مال بڑا ہرا بھرا ہے، آنکھوں کو لبھانے والا ہے، اور حلوۃ بڑا لذت والا ہے، اس میں بڑی لذت ہے۔ فمن اخذه بسخاوۃ نفس بورک له فیہ، تو جو آدمی یہ مال نفس کی سخاوت کے ساتھ لیتا ہے اس کو اس میں برکت دی جاتی ہے، یعنی حلال طریقے سے لیتا ہے اور اللہ سے راضی رہ کے لیتا ہے، اور ایسے طریقے سے لیتا ہے جس میں حرص اور طمع اور اشراف نہ ہو۔ اشراف کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک ہے سوال اور ایک ہے اشراف نفس۔ سوال کیا ہے؟ او ذرا پیسے دو نا تمہارے، یہ کیا ہے؟ سوال ہے، مانگا منہ سے۔ لیکن اشراف کیسا ہے؟ منہ سے نہیں مانگ رہا ہے، آنکھ اور دل سے مانگ رہا ہے، کہ ایک آدمی دل میں یہ مجھ کو دیا تو کتنا اچھا ہوگا، تو دل میں پہلے سے جو ہے کنیکشن لگا کے بیٹھا ہے، ایک دم اینٹینا اس کا تیار ہے، ریسیور تیار ہے اس کا، ایک دم انکمنگ کب آتا، تو یہ تیار ہے بالکل دل اس کا دل پورا اٹکا ہوا ہے کہ کسی کو نہیں، مجھ کو دے پیسہ۔ تو یہ جو ہے اس کو اشراف کہتے ہیں، اس کو اشراف کہتے ہیں کہ کوئی مالدار ہے، آدمی اس سے تمنا رکھے ہوئے ہے کہ مجھ کو دے، اس کو کہتے ہیں دل سے مانگنا، تو اس کو اشراف کہتے ہیں۔ تو ایسا ہو برکت نہیں ہوتی ہے، آدمی کو دل میں سے بھی تمنا نہیں رکھنا چاہیے، طمع نہیں رکھنا چاہیے۔ تو فمن اخذہ بسخاوۃ نفس بورک لہ فیہ، مثلا کوئی آدمی ہے اس کو کوئی دوسرا کچھ دے دے، اس کی دل میں نہ تمنا تھی نہ اس نے مانگا، تو اب ایسی صورت میں اگر آدمی لیتا ہے تو آپ فرماتے ہیں ایسے مال میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا، کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس بہت ہے، کہا لو، اس لیے کہ جو بغیر مانگے مل جائے اس میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو لے لینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بتایا کہ اگر آدمی سخاوت نفس کے ساتھ لے تو اس میں برکت دی جاتی ہے۔ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ، اور جو آدمی اشراف نفس کے ساتھ لیتا ہے، دل بالکل لٹک رہا تھا کہ چاہیے 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 چاہیے، پھر کسی نے دے دیا اس کی صورت دیکھ کے کہ چھوڑا ہی نہیں، نگاہ پوری جیسا ہاتھ ایسا کر رہا ہوں، پیسہ وہ ہاتھ پہ ہی ہے، تو اس کی نیت اٹکی ہوئی اس میں، لے بابا تو دے دیا اس کو، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، ہو گیا، اس کی پوری نیت اٹکی ہوئی تھی۔ ایسا جو مال آدمی لیتا ہے آپ فرماتے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ غریب ہونے کے بعد ایسے ہوتا ہے، بعض لوگ مال ہونے کے باوجود ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کا فقیری کا بزنس ہوتا ہے، یہ ایک نیا بزنس ہے دیکھو، بلکہ آپ درگاہوں کا اگر سروے کریں گے تو آپ کو لگے گا میں بزنس کرتا تو آج یہاں نہیں ہوتا۔ درگاہ پہ بیٹھا ہوا ہے،
کتنا پیسہ اس کا، اس کے پیچھے پیچھے چپ چاپ آپ جائیں گے، گھر پہ جائے گا، اپنے پھٹے ہوئے کپڑے نکال کے لٹکائے گا، ایک دم سوٹ بوٹ اچھا پہنے گا، بائک کک مارے گا اور جائے گا. ارے تو اتنا امیر، وہ بزنس ہے اپنا. اس کا گھر دیکھیں گے آپ، اتنا پیسہ تیرے پاس، ہاں اور 2 کرائے پہ بھی دیے ہوئے. اور اگر یہ پکنک پہ کہیں چلا جائے، وہ جو جگہ اس کا اسپاٹ ہے اتنا سا بیٹھنے کی جگہ جس میں ایسا بیٹھتا ہو ایک دم، اس کے بھی کئی ہزار کا اس کا کرایہ ہے. سیڑھی نمبر 1، سیڑھی نمبر 2، سیڑھی نمبر 3 درگاہوں کے وہاں کرایہ لیتے ہیں. آپ جا کے دیکھیے، آپ کو لگ رہا ہے میں مذاق کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. وہ بزنس ہے، وہ اتنا پیسہ ویسے بھی ان کو ملتا ہے دن بھر میں اتنے. اب ویسے بھی مسلمان شرکیات میں اتنے پڑے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک ان کے یہاں بھیڑ لگی رہتی ہے. اور منتھلی آپ سوچیے کتنا ہوتا ہوگا انکم ان کا، اچھا خاصا سورس ہے. اور کہیں جانا نہ کچھ کرنا، بیٹھے بیٹھے کھانا بھی ہوٹل سے آرڈر کر کے، ہوٹل والا آ رہا ہے ایک دم بریانی وغیرہ کھا رہا ہے، کھا پی کے مووی پوچھ کے ایک دم پھر بیٹھ رہا وہاں پہ روزے کا منہ لے کے. تو ایسے لوگ ہیں. فقراء آپ دیکھیے ان کے کتنے مالدار ہوتے ہیں وہ لوگ. اس کو فقیر بولیں گے، اس کے سامنے ہم لوگ کھڑے تو فقیر دکھائی دیں گے اتنا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے. تو یہ اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. مال ان کے پاس ہو جاتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی. اور یہ گناہ ہے کہ ایک انسان کے پاس ہو اور وہ لوگوں سے بھیک مانگے، یہ گناہ ہے. اس لیے آپ نے فرمایا وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی کھاتا جائے کھاتا جائے کھاتا جائے اور اس کی بھوک ہی نہیں مٹے. کھا رہا کیوں؟ بھوک مٹنے کے لیے. لیکن کھاتا جا، بہت کھا، خوب کھا، بھوک نہیں مٹائیں گے تیری ہم. کیا فائدہ کھانے کا؟ کھانے کا فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کھایا اور اندر سے کیسا لگ رہا؟ ہاں سیر ہو گیا، ابھی بہت اچھا لگ رہا ہے. لیکن آدمی کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے اور بھوک ہی نہیں مٹ رہی ہے، تو وہ خود ایک تکلیف ہے، وہ خود ایک سزا ہے. تو اسی طرح سے جب آدمی دنیا میں لالچ اور اشراف کے بنیاد پر مال لیتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی برکت اٹھا لی جاتی ہے. مال لیتا رہتا ہے لیکن اس کو کافی ہوتا نہیں، اس میں برکت نہیں ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یزال الرجل یسأل الناس، آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس حال میں ہوگا کہ اس کے چہرے پر تھوڑا بھی گوشت نہیں ہوگا. کیوں ایسی سزا؟ اس کے گوشت، اس کا چہرے کا گوشت نکل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ چہرہ انسان کی عزت ہوتا ہے. اس نے اپنے ہاتھ سے کیا کیا؟ اپنی عزت خراب کی، تو ایسے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ آئے گا. چہرہ انسان کی پرسنالٹی ہوتا ہے، انسان کا چہرہ، انسان کی شخصیت، اس کی عزت ہوتا ہے. اسی لیے آدمی کو کوئی ہاتھ پہ مارے تو اتنا برا نہیں لگتا ہے، لیکن اگر منہ پہ مارے تو اس کو انسلٹ ہوتا ہے. تماچے پہ آدمی کو لگتا ہے میرا انسلٹ کیا، لیکن کوئی آدمی اگر اس کو پیٹھ پہ مار دے تو اتنا برا نہیں لگتا ہے اس کو. اس کا چہرہ اس کی عزت ہوتا ہے. تو قیامت کے دن مانگنے والا آدمی، وہ آدمی جو مانگنے پر مجبور نہیں. دیکھیے کوئی آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی بیچارہ کوئی غریب ہے اور اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں بچا. کوئی آدمی ایسی حالت میں آ گیا کہ وہ کما نہیں سکتا ہے. کوئی خاتون ہے مثال کے طور پر، بیچاری غریب ہے، اس کا شوہر مر گیا، بچے اس کے محتاج ہیں، وہ کیا کرے گی؟ پردے والی ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی، مجبوری کے ساتھ کسی مالدار کے پاس جائے اور کہے کہ بھائی ہم کو یہ مسائل ہیں، آپ ہماری کفالت کیجیے. یہ منع نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی حالت میں پہنچ گیا کہ اس کو ضرورت آپ پڑ گئی. جیسے کوئی مثال کے طور پر مریض ہے، اب اتنا بڑا خرچہ ہے کہ وہ انسان اپنا علاج اتنے میں کر سکتا ہے نہیں، بہت بڑا اس کی بیماری، بہت بڑا خرچہ ہے، جیسے کینسر وغیرہ میں ہوتا ہے. اب ایسی صورت میں وہ غریب آدمی کیا کرے گا؟
بائسیکل کی اس کی دکان ہے یا چھوٹا موٹا کچھ ٹھیلا چلاتا ہے، کیا کرتا ہے، نہیں ہے اس کے پاس. ایسی صورت میں نہ صرف یہ کہ اس کے لیے جائز ہے بلکہ اس کا حق ہے کہ وہ مالدار سے کہے کہ زکوٰۃ میں سے یہ مجھ کو دو. اس کا حق ہے، یہ اس کے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن بقدر حاجت. کچھ لوگ اس کو بھی بزنس بنا دیتے ہیں، صبح جامع مسجد میں، دوپہر میں فلانی مسجد میں، شام کے لیے وہ مسجد میں. بھائی مجھ کو جانا ہے، مجھ کو بس میں سے فلاں نے اتار دیا، پیسہ بھی چوری چلا گیا، بستر بھی گیا، مجھ کو اپنے گاؤں جانا ہے، 2 مہینے سے جا رہا گاؤں، کبھی یہ مسجد میں کبھی وہ مسجد میں کبھی وہ مسجد میں، پیسہ جمع ہی کرتے رہتا. لوگ اس کو بزنس بنا دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. لیکن واقعی کوئی آدمی پریشان حال ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اگر وہ مانگے تو جو پھر مالدار ہے اس کے لیے اللہ نے فرمایا وفی حقہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. ان کے مالوں میں حق ہے، ایک معلوم حق ہے، کس کے لیے؟ مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے. جس کا سیلاب میں بہہ گیا کچھ، کیا کرے گا وہ، کہاں سے لائے گا؟ اس کا بزنس دکان سب چلا گیا. اب اس کے مانگنے کی نوبت آئی تو جو لوگ ہیں مالدار ان سے کہے گا کہ بھائی میرا کچھ کرو، اس کا اس وقت میں حق بن جاتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر مانگنے والا گناہگار نہیں ہوگا، یہ بھی فرق ہونا چاہیے. اور کسی مانگنے والے کے ساتھ چاہے آپ دیں یا نہ دیں بدسلوکی نہیں کرنا چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ہو سکتا ہے واقعی وہ مجبور ہو اور آپ کی بدسلوکی سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے اور اللہ ناراض ہو جائے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے. تو یہ مانگنے کے بارے میں ہے. 9ویں چیز اس میں ہے دعا. دعا سے بھی تجارت میں مال میں برکت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے تھے دعا میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. 3 دعائیں آپ نے کی ہیں اور بہت اچھی دعائی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کچھ ہے کیا لٹکانے کے لیے، کچھ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ گلے میں نہ گھر میں نہ دکان پہ نہ پیڑ پہ باغ میں. کیسے تعویذ لوگ بتاتے ہیں، بولے اگر یہ کسی ایسے پیڑ پر لٹکا دیا جائے تعویذ جس پر پھل نہیں آتے تو انشاءاللہ پھل ضرور آئیں گے. تو انشاءاللہ تو بغیر تعویذ کے آئیں گے. انشاءاللہ کا مطلب کیا؟ اللہ نے چاہا تو تعویذ نہیں لٹکائے تو اللہ نے چاہا تو پھر بھی آئیں گے. تو انشاءاللہ بول کے تعویذ دینے کا، کیونکہ لیگلی یہ سیف ہے. بولے لٹکا میں نے نہیں آ رہا 500 روپے لاؤ، بولے انشاءاللہ بولا تھا نا میں نے، اللہ نہیں چاہ رہا تو بھائی کیا کروں. کیسا ہے ڈاکو. تو ایک آدمی دعا کرے اللہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں دعا میں، کیا کہتے تھے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کی مغفرت کر دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو وسیع کر دے. گھر کا بڑا ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، خصوصاً آخرت کا گھر، اس کا وسیع ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. چاہے دنیا کا تنگ ہو، لیکن اگر دنیا میں بھی اللہ وسیع گھر دے دے تو یہ دنیا کی سعادت میں سے ہے، دنیا کے فوائد میں سے. کیونکہ انسان پردہ ہے، مہمان ہے، آرام ہے، ساری چیزیں اس کو میسر ہوتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ بہت چھوٹا تھا. تو یہ یہاں پہ یہ معلوم ہوتا ہے اصلاً آخرت کا گھر ہے، لیکن آخرت کے گھر کے ساتھ دنیا کا بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، اچھی چیز ہے. اسی لیے 3 چیزیں دنیا کی سعادت میں سے ہے. کیا ہے وہ؟ وسیع گھر، اچھی سواری اور نیک بیوی. 3 جس کو مل گئی یہ چیزیں اس کو دنیا میں بہت بڑی خیر مل گئی. اب وہ سکسیسفل بولا جا سکتا ہے دنیا کے حساب سے. تو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت دے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت دے. تو یہ دعا ہم کو مانگنا چاہیے. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت کر، میرے گھر میں وسعت دے اور میرے رزق میں برکت دے. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حسن درجے کی روایت ہے. اسی طرح سے 10ویں چیز توبہ اور استغفار ہے. توبہ اور استغفار، گناہوں سے رجوع کرنا، گناہ چھوڑنا اور اللہ سے معافی مانگنا، مغفرت مانگنا، یہ بھی رزق کو بڑھاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اور اللہ سے ان کی شکایت کرتے ہوئے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم،
اپنے رب سے مغفرت مانگو، انہ کان غفارا، یقیناً اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم مغفرت اللہ سے مانگو گے، توبہ کرو گے، تو تم کیا کرے گا اللہ؟ آسمان سے مدرارا، بارش خوب برسائے گا، اور صحیح وقت پر صحیح مقدار میں برسائے گا۔ ایسا نہیں کہ صحیح موسم کچھ ہے اور بارش برس گئی، فصلیں تباہ ہو گئی، تم کام کرنے کے لیے نکلنا چاہتے ہو، بارش آ گئی، کام خراب ہو گئے، نہیں، ایسے وقت میں برسائے گا کہ تمہارے آرام کے اوقات ہوں گے، صحیح موسم پہ برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور تم کو طاقت دے گا۔ امدادہ کے معنی ہوتے ہیں بڑھانا، مدہ کے معنی ہوتے ہیں پھیلانا۔ مد عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ اسی لیے ہم قرأت میں کیا کرتے ہیں؟ مد میں کیا کرتے ہیں؟ ضالین، کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھیلاتے ہیں اس کو۔ تو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تو تمہارے لیے ہم وسعت پیدا کریں گے، بڑھوتری دیں گے، کس میں؟ کس کے ذریعے سے؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم کو ہم خوب مال دیں گے، تم کو بیٹے دیں گے جو معاش میں اور قوت میں تمہارے لیے مدد بنتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ تمہارے لیے باغ دے گا، تم کو باغ عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے اللہ نہریں عطا کرے گا۔ تو یہ سورہ نوح کی آیات ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ استغفار سے اللہ کی طرف سے بارش، اور اسی طرح سے مال، اور اسی طرح سے اولاد، اور اسی طرح سے باغ اور نہریں، ان سب میں کیا ہو جاتی ہے؟ برکت ہو جاتی ہے۔ کس چیز سے؟ توبہ اور استغفار سے۔ تو استغفار بھی بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے بارش رک جاتی تو سب جا کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، پھر اللہ بارش برساتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ استغفار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال اور اولاد میں یمددکم، وسعت اور برکت عطا کی جاتی ہے۔ تو یہ 10 باتیں تھیں جو تجارت اور مال اور رزق میں برکت کے اعتبار سے تھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کسی درس میں ہم اور بھی چیزیں دیکھیں گے جن کے ذریعے سے برکت ملتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں برکت ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم کبھی تفصیل سے دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔